اچھا خوشی منا رہے ہیں، آپ کی خوشی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. 1433 سال پہلے آئے، 1400 سال 1450 سال گزر گئے، تیری خوشی ختم نہیں ہوتی. میں کہوں کیوں ختم ہو؟ ختم ہو کسی کافر کی اور ختم کافر ہو جائے. سنیوں کی خوشی نے 1400 سال پہلے ختم ہوئی تھی نا، آج ختم ہو رہی ہے. آج بھی ہم ڈوبے ہوئے ہیں مصطفیٰ کی آمد میں، خوشی میں. ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کملی والا کل آیا. تمہیں اس مجلس سے نہیں لگتا کہ جس کی خوشی منا رہے ہیں گویا کل آیا ہے؟ جو ہزاروں سال پہلے آتے ہیں ان کی خوشیاں تو زمانے کی گرد میں ڈوب جاتی ہیں، دب جاتی ہیں. پر یہ کون آیا ہے جو اتنا عرصہ پہلے آیا ہے اور آج بھی خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہی تو بات ہے، وہی آیا ہے جس کے صدقے سب کچھ آیا ہے. جو خود کسی کے صدقے آیا ہو اس کی برتھ ڈے سیلیبریشن، یوم میلاد 1 دن منایا جاتا ہے، 2 دن منایا جاتا ہے، سال کے بعد منایا جاتا ہے. پر یہ کون آیا ہے کہ جس کا میلاد نہ صرف 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے بلکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے کوئی اور مہینہ بھی آ جائے تو میلاد ہی چلتا رہتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جس کا 12 مہینے چلتا رہتا ہے؟ آئے ہائے لفظ سننا، یہ کون ہے جس کا 12 مہینے چلتا ہے؟ میں کہوں وہی 12ویں والا تو ہے. 12 مہینے 12ویں والا. یہ اللہ نے 12 مہینے بھی پتہ نہیں کیوں بنائے. وہ سوچتا ہوگا نا یہ 12 مہینے بھی کیوں بنائے، یہ 13 کیوں نہیں بنائے، یہ 11 کیوں نہیں بنائے، 12 ہی کیوں بنائے. کہوں گا یہی تو بات ہے. اسے بنایا 12ویں والا، مہینے بنائے 12. تو فرمایا سن، نہ تو 12 سے نکل سکتا ہے نہ یہ 12 کے سوا تیسرا 13واں مہینہ آتا ہے. بات ہی 12 کی ہے. 13 سال بھی 12 پہ پورا ہوتا ہے، سنی کا ایمان بھی 12 پہ، 12ویں والے پہ. کب؟ ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا. ابھی جو آیت پڑھی ہے اس کا ابھی ترجمہ بھی نہیں پڑھا. جاگتے رہیو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. جاگتے رہیو. آپ کہیں گے پیر صاحب بڑی سخت بات کر رہے ہیں. میں کہوں اسے مصطفیٰ پہ بات کرتے ہوئے رحم نہ آئے تو مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے رحم کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے تو ڈھیلی بات کی ہے، میں نے چور کہا ہے، ابھی کچھ اور نہیں کہا. میرا ایمان کہتا ہے چور نہیں، سم تھنگ مور، سم تھنگ مور. اسے کچھ اوپر کی بات کہیں لیکن اتنا ہی کافی ہے. آج کے لیے یہ الزام تیرے لیے کافی ہے. تو چور، تو چور. یہ جو چور گھروں سے چوری کرتا ہے یہ چھوٹا چور، تو ایمان کا چور، بڑا چور. کون؟ جو میلاد منانے سے روکے، جو میلاد منانے سے روکے. یہ تو 12ویں والے کا میلاد ہے، کیسے رک سکتا ہے؟ 12 مہینے 12 بنے ہی اس 12ویں والے کے صدقے ہیں، کیسے رک سکتا ہے 12ویں والے کا میلاد؟ وہ بھی 12 یہ بھی 12. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا نا تو اس وقت ہی اللہ نے 12 مہینے بنا دیے. کتنے؟ بولیے ذرا اونچا بولیے. جب زمین اور آسمان کو بنایا تب ہی اللہ نے 12 مہینے. مولا یہ 12 13 کیوں نہیں ہوئے اور 11 کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو میں قادر مطلق ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں عالم اور غیب بھی ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ کملی والے کا محب بھی ہوں. ابھی آیا نہیں ہے، ہاں مجھے معلوم ہے کہ کب آنا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اسے کب لانا ہے. اس نے کب آنا ہے، اسے کب لانا ہے، کسی اور تاریخ کو نہیں لانا، اسے 12 ہی کو لانا ہے. جبھی تو مہینوں کو بھی 12 ہی بنانا ہے. 12 ربیع الاول کو کوئی آیا اور مہینوں کو بھی رب نے 12 ہی بنایا. اور کیا خوب بنایا. یہی تو بات ہے کہ جب بھی اس کا ذکر آیا سنیوں نے میلاد سجایا.
اور عاشقوں کو سن کے بڑا مزہ آیا اور منکر سن کے سٹ پٹایا. منکر سن کے سٹ پٹایا. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ میلاد جو آپ مناتے ہیں یہ خوشی منانی چاہیے, یہ عید منانی چاہیے, سرور کرنا چاہیے. تو آج قرآن کریم کی جس آیت کو تلاوت کیا ہے رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے میرے محبوب مصطفیٰ آپ فرما دیں. لفظ قل آیا ہے پہلے. اس قل میں بھی بڑا عشق والا مزہ پایا جاتا ہے. یہ اس کے اندر بھی ایک بڑی کیفیت پائی جاتی ہے. خدا جب اپنے محبوب مصطفیٰ سے کہے نا کہ محبوب قل تو کہہ دے, یہ بھی عجیب رمز رکھتا ہے اپنے اندر. فرمایا قل مصطفیٰ تو کہہ دے. میں سمجھاتا ہوں کہ رب نے قل کیوں کہا. فرمایا بفضل اللہ, اللہ کے فضل, وبرحمتہ اور اس کے رحمت کے ساتھ. فبذالک جب کسی کو فضل مل جائے, اللہ کی رحمت مل جائے, فبذالک پس اس کی خاطر, اس ملنے کی خاطر, فلیفرحوا انہیں کہہ دو جن کو فضل ملا ہے, جن کو رحمت ملی ہے, یہ خوشیاں منایا کریں. فلیفرحوا یہ خوشیاں منایا کریں. ہوا خیر مما یجمعون. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے فرما دیں کہ یہ رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی منانا یہ اس بات سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. کس بات سے بہتر ہے؟ جو یہ جمع کر رہے ہیں, جو یہ جمع کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک سوال رکھنے لگا ہوں. اس آیت کے شروع پہ آؤں گا لیکن ہوا خیر مما یجمعون بیان کر لوں تاکہ موضوع پھر پچھلی آیت کے پچھلے حصے کے ساتھ چلے گا. ہوا خیر مما یجمعون. مصطفیٰ ان سے کہہ دے کہ جب انہیں خدا کا فضل اور رحمت مل جائے تو یہ خوشیاں منایا کرے, اور ان کا اس فضل اور رحمت پہ خوشی منانا یہ ان کے اس معاملہ سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں, اس سے بہتر ہے. میں پوچھتا ہوں ملک پورے والوں, جمع کیا چیز کی جاتی ہے؟ بولیے. مال. بولیے کیا؟ اونچا بولیے. مال. آپ اونچا بول لیں, کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ کے پاس کتنا مال ہے اور کوئی نہیں چھینے گا. جمع کیا چیز کی جاتی ہے؟ مال. ہوا خیر مما یجمعون. اللہ فرماتا ہے انہیں فرما دیجئے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے, یہ خوشی منانا بہتر ہے اس مال سے جو جمع کر رہے ہیں. ایک معنی ہے اس مال سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. ایک ہے مال, ایک ہے اعمال. ایک ہے مال اور دوسرا اعمال. دونوں معنی لے لیجئے. فرمایا کہ اگر مصطفیٰ کے آنے پر خوشی منانی ہے تو یہ مال جمع کرنے سے بھی بہتر ہے اور باقی ہر قسم کے اعمال سے بھی بہتر ہے. دو باتیں. تو آج میں نے جو بات تمہیدن شروع کی نا کہ آپ نے جو کچھ لگایا ہے یہ مفت میں تو نہیں ہوا, اس پر پیسہ لگا ہے, اس پہ خرچ ہوا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہی آیت بتا رہی ہے. اس آیت نے کھول کھول کے بتا دیا ذوالفقار قادری اور جمعیت عالمی تحریک اتحاد عالم اسلام والوں, تم نے میلاد مصطفیٰ کی ملک پورے کے پاک میں جو محفل کی ہے اس پر جو پیسہ لگایا ہے یہ خود سے خود نہیں لگایا, یہ قرآن کریم کا حکم بتا رہا ہے. ہم نے خدا کا حکم مانا ہے. خدا فرماتا ہے جو مال جمع کرو اس سے مصطفیٰ کی آمد پر خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے. فضل اللہ. وہ کہیں گے جی اس میں میلاد کہاں سے آ گیا؟ آپ نے اس کو میلاد کے معنی میں کیسے لباس پہنا دیا میلاد کا؟ میں پوچھتا ہوں اگر آپ مصطفیٰ کو فضل نہیں سمجھتے, بفضل اللہ اللہ کا فضل, اگر مصطفیٰ اللہ کا فضل نہیں ہے تو پھر فضل ہے کون؟ پھر آپ بتائیں اللہ کا فضل کون ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے. اگر مصطفیٰ اللہ کا فضل نہیں ہے تو پھر فضل کون ہے؟ وَبِرَحْمَتِهِ اور اللہ کی رحمت. یہاں دو ہے, فضل بھی ہے رحمت بھی ہے. اگر مصطفیٰ اللہ کا فضل نہیں ہے تو فضل کون ہے؟
मुस्तफा रहमत नहीं है तो रहमत कौन है? मुझसे ना पूछो, आओ मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन की बारगाह में जाते हैं, उनसे पूछते हैं यहां फजल कौन है, यहां रहमत कौन है। फिर मीलाद पे आते हैं। सबसे पहले अल्लामा तबरसी मजमाउल बयान फी तफसीर अल कुरान में फरमाते हैं, कुरान करीम की इस आयत के ज़ैल में वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, कुरान करीम की शोर आफाक आयत है, वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। जरा आप भी बोल दें, वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम, बोलिए वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। पिछली आयत में मैंने पढ़ा ना कुल बिफ़द्लिल्लाह, और इस आयत में आपके सामने मैंने पढ़ा कुल वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। अल्लाह फजल अजीम वाला है, अल्लाह फजल अजीम वाला है। और पीछे अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह का फजल मिल जाए तो खुशी मनाओ। अब वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम में मुफस्सिरीन ने ज़ुल फ़द्ल, फजल किसको कहा है कि अल्लाह वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने फजल फरमाया है? सुनिए, फरमाते हैं ज़ुल्मन वल्लाहु ज़ुल मन्निल अज़ीम, अल्लाह अजीम एहसान वाला है। और वो अजीम एहसान क्या है? फरमाया अला खल्क़िही बिबअसी मुहम्मद, वो जो अल्लाह का फजल अजीम है ना, एहसान अजीम, अल्लामा तबरिसी फरमा रहे हैं कि वो फजल अजीम मुस्तफा की आमद है। ये अल्लाह का वो फजल है जो आमद मुस्तफा है। अला खल्क़िही, अल्लाह ने खल्क़ पे जो फजल फरमाया ना, ये वो है। बिबअसी मुहम्मद, वो फजल क्या है जो अल्लाह ने बिअसत मुस्तफा से फरमाया, बिअसत मुस्तफा, हुजूर की आमद। अब आगे चलिए, इब्ने जौजी 3-4 इबारात पेश करके फिर आगे चलता हूं। मुहद्दिस इब्ने जौजी फरमाते हैं ज़ादुल मसीर फी इल्म तफसीर बिइरसाल मुहम्मद, 2 लफ्ज बता रहा हूं। इब्ने जौजी ने कहा है जिसको वो लोग भी अपना इमाम मानते हैं जो मीलाद पे एतराज करते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौजी वो फरमाते हैं कि ज़ुल फ़द्ल अज़ीम में रब ने जिस फजल को जुल के साथ जोड़ के अपना फजल कहा है, वो फजल क्या है? फरमाया वो फजल इरसाल मोहम्मद है, यानी हुजूर का भेजना, हुजूर का, बोलिए, तवज्जो रखिए, हिलना जुलना बंद कर दें, बच्चे बैठ जाए सारे। इरसाल मोहम्मद, हुजूर का भेजना। अल्लामा तबरिसी ने कहा बिअसत मुस्तफा, इब्ने जौजी ने कहा इरसाल मोहम्मद, और मुहद्दिस इमाम खाजिन फरमाते हैं लिबाब तावील फी मआनी तंजील में आई अला खल्क़िही हैसु अरसला फीहिम रसूलिही मुहम्मद, फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि जब हुजूर को अल्लाह ने मखलूक के अंदर भेजा, यही अल्लाह का फजल है। जब हुजूर को अल्लाह ने खल्क़ के अंदर भेजा, यही अल्लाह का फजल है। बस आपको 3 मुहद्दिसीन की मुफस्सिरीन की बात बता दी। हुजूर का आना फजल, हुजूर का इरसाल फजल, हुजूर की बिअसत फजल। आसान लफ्जों में मलकपुरे वाले सुन लो, मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जिस फजल पर अल्लाह ने खुशी का हुक्म फरमाया है वो कोई और नहीं है, मुस्तफा का आना है। तो साबित हो गया मलकपुरे वाले जिस फजल पर खुशी मना रहे हैं वो मिलाद मुस्तफा की खुशी है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? बोलिए, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, मुस्तफा अल्लाह का फजल है, एक बात समझ आ गई। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुजूर अल्लाह की रहमत है। जी, मैं तो आपसे पूछूंगा हुजूर अल्लाह की रहमत है, इस पर दलील क्या है? एक आम सा मुसलमान, छोटा सा, जिसको ज्यादा इल्म भी नहीं है, कुरान करीम शायद साल में 2 दफा पढ़ता हो या 3 दफा पढ़ता हो, उसे भी ये आयत आती है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आती कि नहीं आती? जिसको आती है जरा हाथ खड़ा करे, माशाअल्लाह। जिसको नहीं आती जरा वो भी हाथ खड़ा करे। कहो अल्लाह इनको तौफीक अता फरमाए। अब सुन लीजिए, यहां अल्लाह फरमा रहा है कुल बिफद्लिल्लाह, फजल बता चुका हूं, मुस्तफा, व बिरहमतिही, फजल सिर्फ मुस्तफा नहीं, आमद मुस्तफा, बिअसत मुस्तफा, इरसाल मुस्तफा, और व बिरहमतिही फरमाया, और रहमत अल्लाह की रहमत पर, फबिज़ालिका, जब वो मिल जाए तो उसकी खातिर क्या करना है? फल यफरहू, तुमने खुशी मनानी है। तो सबसे बड़ी रहमत मुस्तफा है, अल्लाह का फजल हुजूर की आमद है। दोनों बातें साबित हो गई, फजल मुस्तफा की आमद और रहमत खुद मुस्तफा। तो फरमाया मुस्तफा आ जाए तो भी खुशी मनाओ, और किसी को मुस्तफा रहमत मिल जाए तो भी खुशी मनाओ। तो आज हम खुशी मना रहे हैं।
اور یہاں پر اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا نے بھی نہیں فرمایا، ایک کے لیے نہیں، فَلْيَفْرَحُوا یہ صیغہ ہے جمع کا، یہ صیغہ ہے بولیے جمع کا، ایک کے لیے نہیں ہے، یہ بہت کے لیے ہے، کم از کم 3 کے لیے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہزاروں لاکھوں پہ بھی آ جاتا ہے، کروڑوں پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو خدا نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اکیلے خوشی نہیں منانی، فَلْيَفْرَحُوا فرمایا ہوتا تو ایک بندہ ہوتا، لیکن فَلْيَفْرَحُوا سب کے لیے فرمایا تو ثابت ہو گیا اس میں اکیلے کو حکم نہیں ہے، اس میں سب کے لیے حکم ہے۔ فرمایا کلے کلے خوشی نہیں کرنی، ملک پورے والوں جمع ہو کر خوشی مناؤ۔ گویا رب کا حکم ثابت ہو گیا کہ ہم نے جو خوشی منائی ہے اکیلے نہیں منائی، جمع ہو کے منائی ہے، اور یہ حکم قرآن سے آیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق منائی ہے۔ یہ جو ہم جمع ہو کے منا رہے ہیں یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق منا رہے ہیں، اللہ کے بولیے نا بلند آواز سے بولیے، اللہ کے حکم کے مطابق مان رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک لفظ آیا ہے فَبِذَالِكَ، میں آپ کو صرف آیت سمجھا کے پھر آگے تقریر کی طرف آؤں گا۔ فَبِذَالِكَ پس اس کے ملنے پر، پس اس کے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے۔ لوگ اٹھتے رہتے ہیں، لوگ بیٹھتے رہتے ہیں، ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ادھر دیکھیں، یہاں رسول اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاں حضور کی شان بیان ہو اور سنی کی نگاہ کہیں اور جائے تو پھر وہ غور کر لے وہ سنی ہے یا نہیں ہے۔ ادھر آپ کو مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہوں اور قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہوں کہ جو میلاد منا رہے ہو یہ کہیں اور سے نہیں آیا، ابھی حدیث تک نہیں آیا، میں ابھی صرف قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں، اور اس میں رب تعالیٰ نے جو ذالک کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیا بولیے؟ ذالک۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں نا انہیں معلوم ہے کہ ذالک کا لفظ ایک کے لیے آتا ہے، 2 کے لیے نہیں آتا۔ ذالک کا جو صیغہ ہے وہ ایک کے لیے آتا ہے، 2 کے لیے نہیں آتا۔ لیکن یہاں رب تعالی فضل کا بھی ذکر فرمایا اور رحمت کا بھی ذکر فرمایا۔ فضل ایک، رحمت دوسرا، 2 چیزوں کا ذکر فرما کے خلاق العالمین نے لفظ استعمال فرمایا ذالک، اور ذالک 2 کے لیے آتا ہے، 1 کے لیے نہیں آتا۔ 2 کے لیے ذالک آتا ہے یا اولئک آتا ہے، یہ جمع کے الفاظ ہیں، جمع کے لیے حرف اشارہ ہے، لیکن اگر 1 کے لیے بولا جائے تو ذالک ہوتا ہے۔ یہاں 1 تو نہیں ہے، یہاں پہ 2 ہے، فضل اور رحمت۔ تو یہاں اللہ نے 2 کا ذکر کر کے 1 کی بات کیوں کر دی؟ اس میں بھی اشارہ ہے، اس میں بھی اشارہ ہے، اور اشارہ یہ ہے فرمایا لوگوں فضل اور رحمت لفظ 2 ہیں، لیکن تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم فرد بھی 2 سمجھو؟ یہ لفظ 2 ہے، فرد تو 2 نہیں ہے نا۔ فرمایا مت اس بھلیکے میں رہو کہ فضل اور ہے رحمت اور ہے، فضل والا کوئی اور ہے رحمت والا کوئی اور ہے۔ فرمایا بھلیکے میں نہ رہنا، ہم نے پیچھے فضل بھی کہا رحمت بھی کہا، لیکن آگے ذالک کا لفظ بولا ہے تاکہ جسے معلوم ہو کہ یہ ذالک 1 کے لیے بولا جاتا ہے اسے سمجھ آ جائے فضل اور نہیں ہے رحمت اور نہیں ہے۔ ہم نے فضل کو رحمت سے جمع کر کے مدینے میں جمع فرما دیا ہے۔ فرمایا وہ مدینے والا ہے جو خدا کا فضل بھی ہے، خدا کی رحمت بھی ہے۔ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل مل جائے رحمت مل جائے تو خوشی مناؤ۔ تو بولیے، میری عادت نہیں ہے کہ جب مجمع خاموش ہو جائے اس پہ سکوت طاری ہو جائے تو میں گفتگو جاری رکھوں، نہیں، میری عادت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی سی علمی گفتگو برداشت کر لیں، پھر آپ کے لیول پہ آ کے بھی بات کروں گا، تھوڑی سی برداشت۔ پہلے عقیدہ سمجھا رہا ہوں، یہ جو آپ پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ میلاد کیا ہے کدھر سے مناتے ہو، پہلے ان کا جواب دے رہا ہوں۔ تم کہیں اور سے سمجھتے ہو، ہم تو قرآن سے منا رہے ہیں، ہمیں تو خدا کا حکم ہے، ہمیں تو خدا نے حکم دیا ہے کہ جس کو فضل مل جائے جس کو رحمت مل جائے اللہ کی، تو کرنا کیا ہے؟
حکم آیا فَلْيَفْرَحُوا، پس اس پر لازم ہے کہ وہ خوشی منائے، بس اس پر لازم ہے کہ وہ، بولیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ خوشی منا رہے ہیں، اور وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کہاں سے خوشی مناتے ہیں، کدھر ہے اس کا ثبوت؟ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا وہ خوشی منائے جسے اللہ کا فضل اور رحمت مل گئی ہے، لیکن خوشی ہر ایک نہیں مناتا، خوشی وہی منائے گا جسے فضل ملا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علماء تک میرا پیغام جا رہا ہے، اہل علم لوگوں تک میرا پیغام جا رہا ہے، خوشی وہ منائے جس پر اللہ کا فضل ہوا ہو، خوشی وہ منائے جس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہو۔ تو سنیو، ناز کیوں نہیں کرتے اپنے مقدر کے اوپر؟ قرآن کی آیت بتا رہی ہے خوشی وہ مناتا ہے جسے رحمت ملی ہو، تو تم خوشی کرو تمہیں رحمت مل گئی ہے، جو نہیں مناتے وہ آج بھی محروم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا کھول کے سرور پیدا کر دو، سیدی مرشدی، بلند آواز سے، بلند آواز سے، سیدی مرشدی، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ، ہمارا نعرہ کربلا یا محمد مصطفیٰ، ہمارا نعرہ کربلا، ہمارا نعرہ کربلا، جدو نات نبی دی پڑھیے تیرے متھے تے پردہ بٹے، جدو نعرہ ماری رسالت دا تیرے ہاتھ وجدی سنتے، اجے میں نجدی والا نہ ایمان کو کر تو چنتے، اور نجدی تے بشر میں این کٹی سی جویں داد کٹیندا جاتے، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ صرف بات یہاں تک پہنچی ہے، خوشی وہ منائے جسے اللہ کا فضل ملا ہو، بات سمجھیے گا، خوشی وہ منائے جسے اللہ کا فضل ملا ہو۔ ذرا اپنے حال پہ بھی غور کر لیں اور ان کی بدحالی پہ بھی غور کر لیں۔ خوشی وہ منائے گا کس کی؟ مصطفیٰ کی، فضل اللہ کی، رحمت خدا کی۔ خوشی وہ منائے جسے وہ ملی ہو، جسے فضل ملا ہو، جسے رحمت ملی ہو۔ جس کو فضل اور رحمت ہی نہیں ملی اس کو گلہ کیا ہے؟ اس سے گلہ کیا ہے؟ وہ ابھی تک محروم ہے، شقی ہے، ابھی تک بدبخت رہا ہے، محروم رہا ہے، ابھی تک اس کو فضل نہیں ملا۔ ہاں دعا کرتے ہیں مولا اس کو بھی فضل اور رحمت عطا فرما تاکہ اگلے سال وہ بھی میلاد منا رہا ہو۔ ہم بد دعائیں کرنے والے نہیں ہیں، ہم دعا کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ کائناتی تاجدار ہر ایک کے لیے دعا کرنے والا ہے، حضور نے ہر ایک کے لیے دعا کی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں بد دعا کرنے والے؟ ہم دعا کرتے ہیں مولا اگر فضل اور رحمت عطا کرنے کے بعد ہمیں اگر میلاد جیسی خوشی عطا فرمائی ہے تو تھوڑا سا فضل اور رحمت اس پہ بھی کر دے تاکہ اسے بھی کچھ خوشی مل جائے، اسے بھی خوشی مل جائے۔ اگر میرے گھر کھیر پکی ہے، سنیوں کے گھر، بریلیوں کے گھر کھیر پکی ہے، ہم نے کھیر پکائی ہے تو اس لیے پکائی ہے نا کہ کوئی آیا ہے، ہمارے گھر تو خوشی آئی ہے نا، ہمارے گھر کھیر پکی ہے کہ کوئی آیا ہے۔ اگر تیرے گھر کھیر نہیں پکی تو پیٹ میں کیڑے کیوں کاٹتے ہیں؟ چل تو بھی آ جانا، کچھ حصہ ہم کھیر میں سے تجھے بھی دے دیتے ہیں، تجھے بھی کھلا دیتے ہیں۔ نہیں تو چل تو بھی اپنے گھر پکا لے، لیکن تب پکائے گا نا جب مصطفیٰ کو اپنا سمجھے گا۔ جس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، ملک پورے والوں اب میں آپ کے لیول پہ آ گیا ہوں، اب ہلنا نہیں، آیت سمجھا دی ہے، اب بات مشکل نہیں، اب آسان باتیں چلنے لگی ہیں، بات آسان ہو گئی ہے، منزل آسان ہو گئی ہے، آسان۔ دیکھیے خوشی وہ منائے جس کا کوئی اپنا آیا ہو۔ یہ میرے جملے بہت پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ جاری ہو رہے ہیں، یہ میرا بیان عقیدے کے بیان کے صورت میں جاری ہو رہا ہے، میں کسی پہ ویسے ہی تان کے تیر نہیں جاری کر رہا۔
خوشی وہ منائے. کیا کہا میں نے؟ آپ سب بولیے, پیچھے تک بولیے. خوشی وہ منائے جس کا کوئی اپنا آیا ہو. خوشی وہ منائے جس کا کوئی اپنا آیا ہو. آپ دیکھ لیں اپنے گھر میں کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ جس کا اپنا بیٹا ہے. جس کا اپنا, جس کا, یہ اپنے پہ ذرا زور دینا پڑے گا آپ کو. جس کا اپنا آیا ہے تو خوشی یا تو ماں باپ منائیں گے, یا بہن بھائی منائیں گے, چچا چچی منائیں گے, ماموں ممانی منائیں گے, اعزا و اقارب منائیں گے, دوست یار منائیں گے, قریب والے منائیں گے, محبت والے منائیں گے. دشمن تو خوشی نہیں منائیں گے. ہائے 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 ہائے, بڑی سخت بات کہہ گیا ہوں, بڑی سخت کھیر والی بات میں سخت گیر بات کہہ گیا ہوں. یہ بات سیالوی صاحب کو سمجھ آ سکتی ہے. کھیر میں سخت گیر بات کہہ گیا ہوں, اور سخت گیر بھی ایسی کہ تیر بن گئی ہے, اور بات بھی پیر کر رہا ہے. ہاتھ بلند کر کے جیوے جیوے, چک چک جیوے, ہر پل جیوے, سا سا جیوے, ہر دم جیوے, چک چک جیوے, جیوے جیوے, جیوے جیوے, جیوے جیوے. اچھا, میں ابھی یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں سیالوی صاحب, آپ قافیے سے قافیے ملاتے ہیں نا, قافیے سے قافیے ملاتے ہیں. ادھر بھی قافیہ ملا ہوا ہے. آپ کے قافیے سے قافیہ ملتا ہے, یہاں نگاہ مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے. وہ بات کھیر سے چلی, کھیر سے چلی اور سخت گیر پہ پہنچ گئی. سخت گیر سے نکلی تو تیر پہ پہنچ گئی, اور تیر سے نکلی تو پیر پہ پہنچ گئی, اور پیر سے نکلی تو اس کے پیٹ میں جو پڑ رہی ہے پیر پہ پہنچ گئی. للکار ہے, 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 للکار ہے. علماء اہل سنت, علماء اہل حق. پیر صاحب آپ تو بڑا ڈیسنٹ خطاب کرتے ہیں, یہ آج کس رنگ میں رہ گئے ہیں آپ؟ یہ کون سی رو میں بہ گئے ہیں؟ میں کہوں گا کوئی اور رو نہیں ہے, یہ مدنی رو میں بہ گئے ہیں. صدیق اکبر کا پیار بھی دیکھا ہے تو فاروق اعظم کی پھٹکار بھی دیکھی ہے. مومنوں کی تو شان ہی یہ ہے, رحماء بینہم اشداء علی الکفار. جو مصطفیٰ کو نہ مانتا ہو اس سے بڑا کافر کون ہوتا ہے؟ بولیے, بولو. نہیں, ملک پورے میں یقیناً اسلام پوری طرح سے آیا ہوا ہے. عام بندوں کو بھی پتا ہے کہ مسلمان کون ہے, کافر کون ہے. آسان لفظوں میں, جو مدنی کو مانے وہ مسلمان, جو حضور کو نہ مانے. تو میں کہتا ہوں حضور کو نہ مانے یہ تو دور کی بات ہے, جو حضور کا میلاد ہی نہ مانے وہ آگے چل کے کیا مانے گا؟ تو پہلے قدم پہ جو تم سے پیچھے رہ گیا ہے, تم کس کی باتیں کر رہے ہو؟ لوگوں, مصطفیٰ کا میلاد خوشی وہ منائے جو مصطفیٰ کا اپنا ہو. خوشی وہ منائے گا جو اپنا ہوگا. آپ کے گھر بیٹا پیدا ہو, رشتہ دار خوشی منائے, آپ خوشی منائے. تو بیٹا آپ کے گھر آئے تو آپ خوشی منائے, تو خدا کا محبوب آئے تو سنی خوشی منائے. منکر کیوں منائے؟ اس لیے کہ ان کی رشتہ داری تو ابلیس سے ہے, ان کی رشتہ داری تو ابلیس سے ہے. ہماری قرابت, ہمارا تعلق, ہمارا رشتہ, ہماری نسبت, ہماری صحبت جس کی نسبت 4 یاروں سے 5 تن پاک کے ساتھ ہے, سنی وہ ہوتا ہے جو 4 کو بھی مانے, 5 کو بھی مانے. میلاد وہ بلاتا ہے جو یاروں والا بھی ہو, جو گھر والوں والا بھی ہو. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت,
چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس ہی نہیں، آپ اکیلے اس کو کیوں تانا مارتے ہیں؟ سوائے ابلیس ہی نہیں، ابن ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ اکیلا وہ کہے گا جی ہر بات میں مجھے ہی تانا مارتے ہیں، میرے پتروں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ تم کہتے ہو، یہاں اگر کوئی وکیل بیٹھا ہے تو میں معذرت کے ساتھ، لیکن بات مشہور ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ میں ان کو نہیں کہتا، جو اچھے وکیل ہیں ان کو نہیں کہتا، آپ لوگ مشہور ایک مقولہ کہتے ہیں نا کہ وکیل پیدا ہوا تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد پیدا ہو گیا۔ غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ذلیل پیدا ہوا تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ اس سے بڑا ذلیل کوئی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی خوشی نہ مناتا ہو۔ تو ابلیس کہے گا مجھے کیوں برا کہتے ہو، میری اولاد کو برا کیوں نہیں کہتے؟ میں تو چھوٹا ابلیس ہوں، وہ جو میرے بچے ہیں وہ مجھ سے بھی بازی لے گئے۔ میں نے تو صرف آدم کو نہیں مانا تھا، میں نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے تو آدم کے بھی سردار مصطفیٰ کو بھی ماننا چھوڑ دیا ہے۔ میں تو آدم کو نہیں مانا نا، آدم بھی جس کے صدقے آیا ہے، یہ تو اس مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتا ہے۔ توحید وہ بھی، توحید یہ بھی، سجدے ادھر بھی، سجدے ادھر بھی، لا الہ الا اللہ ادھر بھی، لا الہ الا اللہ ادھر بھی، عالم وہ بھی، عالم یہ بھی، زاہد وہ بھی، زاہد یہ بھی، عابد وہ بھی، عابد یہ بھی۔ بس ایک ہی بات ہے، وہ ابو البشر کو نہیں مانتا تھا، یہ خیر البشر کو نہیں مانتا ہے۔ وہ ابو البشر کو نہیں مان سکا، یہ خیر البشر کو نہیں جان سکا۔ وہ ابو البشر کو نہ مان کے مردود ہوا، یہ خیر البشر کا انکار کر کے مردود ہوا۔ بات سخت ہے، بات سخت ہے، کیوں نہ کروں؟ اگر آج میں سخت بات نہیں کروں گا تو کل خدا کا وہ جو پھندا پڑنے والا ہے اس سے زیادہ سخت بھی کچھ نہیں ہے۔ آج کی سختی کو نہ دیکھو، تب کی سختی کو دیکھو۔ اور ویسے بھی سنی تو ویسے بھی فاروق اعظم کے نقش قدم پہ چلتا ہے نا، اور فاروق اعظم کی سختی کو نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ فاروق اعظم تو وہ ہے، حضور فرماتے ہیں جس رستے پہ فاروق اعظم چلتا ہے وہ رستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ تو فاروق اعظم کا رستہ سختی والا رستہ ہے، جبھی تو آج سنی بھی سختی کر رہے ہیں۔ سختی کرنی پڑتی ہے کسی کسی جگہ۔ بعض بچے ہوتے ہیں وہ پیار سے مانتے ہیں اور بعض مار سے مانتے ہیں، بعض پیار سے مانتے ہیں، بعض مار سے مانتے ہیں۔ پیار بڑا ہو گیا، سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، پوری حدیث کھلی پڑی ہے، ان کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی پڑھاتے ہیں، اپنے دروس کے اندر اور اپنے مکتبوں کے اندر ساری حدیثیں پتہ ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، یہ پیار سے سمجھنے والے نہیں ہیں، یہ سختی کی مار سے سمجھنے والے ہیں۔ اب بچانا پڑے گا نا، سنیوں کو بچانا پڑے گا، آپ کو بچانا پڑے گا۔ آپ کی حفاظت کے لیے پولیس ہے کہ نہیں ہے جی؟ اگر آپ کے علاقے کی پولیس نرم پڑ جائے تو جرم گرم پڑ جائے، پولیس نرم ہو جائے تو جرم کا بازار گرم ہو جائے۔ تو بات اتنی ہے کہ کہیں کہیں سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ سندھو صاحب تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ قانون کو جانتے ہیں اور اس علاقے کے ناظم ہیں۔ تو آپ کے علاقے میں دو طرح کی باتیں چلتی ہیں، جب کوئی شخص جرم کرنے کے بعد سندھو صاحب کے پاس آئے گا تو سندھو صاحب اس کے اوپر نرمی کا ہاتھ رکھیں گے، لیکن دوسری طرف ایک ادارہ ہے جسے پولیس کہا جاتا ہے، وہ سختی کا ادارہ ہے۔ یہ پیار سے منائیں گے، وہ پھٹکار سے منائیں گے۔ اگر کوئی پیار سے مان جائے تو سو بسم اللہ فبہا، اور اگر نہ مانے تو پھر دوسرا ادارہ بھی اس کے لیے تیار ہے۔ تو ہم نے پیار بڑا کر لیا ہے، حدیث جب تک بیان ہوگی تب تک پیار ہوئے گا، اور حدیث کو نہیں مانو گے تو سنیوں کی طرف سے پھٹکار بھی آئے گی تمہارے اوپر۔ بس رشتہ جوڑتے ہیں، خوشی وہ منائے جو اپنا ہو، خوشی وہ منائے، بیگانے بھی کبھی خوشی مناتے ہیں جی۔ تو معلوم یہ ہوا حضور کی آمد پر خوشیاں جو سنی منا رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے، دو باتیں، یا یہ حضور کے ہیں یا حضور ان کے ہیں، بلکہ یہ دونوں ہی باتیں ہیں، یہ حضور کے ہیں حضور ان کے ہیں، دونوں ہی باتیں۔ تو حضور اللہ کا فضل اور حضور اللہ کی رحمت، بولیے حضور اللہ کا فضل اور حضور اللہ کی، اونچا بولیے حضور اللہ کا فضل اور حضور اللہ کی، کہو جسے اللہ کا فضل مل جائے، جسے اللہ کی رحمت مل جائے، وہ اللہ کی فضل اور رحمت کے مل جانے پر کیا مناتا ہے؟ خوشیاں مناتا ہے۔ تو یہ جشن میلاد جو مناتے ہو، یہ جشن ہمیشہ خوشی پر ہی ہوا کرتا ہے،
जश्न हमेशा खुशी पर होता है। वो एक इश्तिहार भी छापते और कहते हैं जी कि इस तारीख को तो हुजूर का विसाल हुआ है। ये जश्न तो सिद्दीक़ अकबर ने कभी नहीं मनाया, फारूक आजम ने कभी नहीं मनाया, उस्मान गनी ने नहीं मनाया, हैदर कर्रार ने नहीं मनाया, ताबईन ने नहीं मनाया, तबा ताबईन ने नहीं मनाया। तो आज के मुसलमानों को क्या बन गई है कि वो जश्न मना रहे हैं। मैं कहता हूं, बात सुनिए, आपके घर में अगर कोई आपका बुजुर्ग फौत हो जाए तो आपके घर में साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल तक वही तारीख जब बार बार आती है ना, जिसको वो बुजुर्ग तशरीफ ले गए हो, उस तारीख को शादी नहीं की जाती। बात समझ आ रही कि नहीं? अभी तो तारीख की बात में करूंगा कि यही हुजूर का तारीख विसाल भी है या नहीं है। इतना सुन लें कि 2 रबीउल अव्वल हुजूर का तारीख विसाल है, 12 रबीउल अव्वल हुजूर की तारीख आमद है। हुजूर की जो यौम विलादत है, यौम मीलाद है, वो 12 है। हुजूर का यौम विसाल 2 रबीउल अव्वल का है। तो कहते हैं कि आप हुजूर की जश्न विलादत का ये मौका सजाते हैं, हालांकि ये हुजूर के विसाल का मौका है। तो अब इस पर जब आप फर्ज कर लें, उनकी बात को मान ही लिया जाए कि ठीक है, जो आप कहते हैं कि 12 ही को विसाल है, 12 ही को विलादत है, मान लिया। तो सुनिए, फिर दलील सुनिए। अगर किसी शख्स के घर में कोई बड़े बुजुर्ग फौत हो जाए, फर्ज करें वो बुजुर्ग किसी महीने की 12 तारीख को फौत हुए, मैं पूछता हूं अगले साल जब 12 तारीख आएगी तो आमतौर पे घर में अगर किसी बच्ची की शादी हो, बुजुर्ग फौत हो जाए, तो 40वें के बाद शादी का वो मामला रखा जाता है। 3-4 महीने के बाद कर दिया, मौकूफ कर दिया जाता है, लेट कर दिया जाता है। लेकिन फिर जब वो शादी हो जाती है तो अगले साल जब वही तारीख आती है, तो मुझे ये बताएं, उसी तारीख को फिर कोई जश्न मनाता है? क्या करते हैं? बोलिए। बरसी कर लेते हैं, उससे अगले साल, उससे अगले साल। लेकिन जब बार बार वो साल आता है तो गम आहिस्ता 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 दब जाता है। गम आहिस्ता आहिस्ता, गम की कैफियत ऐसी होती है कि ये हमेशा कायम नहीं रहता। शरी सोग भी 3 दिन का है। शरी सोग भी, ये जो हमें कहते हैं ना कि आज भी तुम जश्न विसाल मना रहे हो, ये तो हुजूर का विसाल मनाया करो इसे। मैं कहता हूं उन्हें पता ही नहीं है शरीयत हमें हुक्म क्या दे रही है। वैसे भी सोग तो 3 दिन का है, 3 से आगे की बात आप कहां से कर रहे हैं? अगर आप इसको विसाल की तरफ मामूल करते हैं तो सोग तो 3 दिन होता है, 3 से आगे नहीं होता। अगर सहाबा किराम ने नहीं मनाया, आम बंदे का सोग 3 दिन है। लेकिन चूंकि नबियों के सरदार तशरीफ ले गए थे ना, तो सिद्दीक़ अकबर ने क्यों नहीं मनाया, फारूक आजम ने क्यों नहीं मनाया, उस्मान गनी ने क्यों नहीं मनाया, हैदर कर्रार ने क्यों नहीं मनाया? उसकी वजह यह है कि वो मुस्तफा के गम में डूबे हुए थे। वो मुस्तफा के गम में डूबे हुए थे। फिर जूं 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 जमाना गुजरता गया, गमे मुस्तफा कम होता गया, आमद मुस्तफा की खुशी बढ़ती गई। जैसे किसी के घर कोई बुजुर्ग फौत हो जाए तो 2 साल 3 साल में वो गम कम हो जाता है। और अगर कोई 2-3 साल के बाद कोई बच्चा घर में पैदा हो जाए तो उस बुजुर्ग के फौत होने के गम पर बच्चे की विलादत की खुशी छा जाती है, गालिब आ जाती है। तो इसी तरह जब हुजूर तशरीफ ले गए तो सहाबा ने चूंकि हुजूर को अपनी आंखों से देखा था ना, उन पर मुस्तफा का गम तारी था। आहिस्ता आहिस्ता वो गम जब दब गया, कम हो गया, तो फिर उम्मत पर मुस्तफा की आमद की खुशी तारी हो गई। यही तो बात है कि आज गम कोई नहीं मनाता, आज हुजूर की आमद का जश्न मना रहे। आज हुजूर की आमद का, थक तो नहीं गए? अभी तो तकरीर आधी भी नहीं हुई, आप आधे हो गए हैं। मैं आपको दलाइल के साथ बात समझाऊं। रस्मी मौलवी तो आए ही नहीं आपके पास, मौलवी कोई नहीं आया आपके पास। ये तो मैं एक सिलसिले का फकीर, पीर बन के आया हूं आपके पास। उम्र में भले से मैं जवान हूं, लेकिन जिस मसनद पे बैठा हूं वो पीरों वाला मसनद है। और इस मसनद की जिम्मेदारी है कि मौलवियों जैसी बात भी नहीं करनी चाहिए। बात वो करूंगा, इधर फंदा आ जाए तो 100 दफा आ जाए, बात दो टोक करूंगा। क्यों? कि मैं तुम्हें देख के बयान नहीं कर रहा, मैं तो कमली वाले को देख के बयान कर रहा हूं। हुजूर मौजूद है। किधर? ये क्या है? ये हुजूर की हदीस है ना। ये क्या है? मेरे लिए यही काफी है। जिनकी हदीस है वो खुद मौजूद नहीं होंगे, जिनका एक एक जुमला, एक एक लफ्ज तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूं, ये हुजूर की हयात की सबसे बड़ी दलील है। आज भी उनकी बातें हो रही है, आज भी उनकी बातें
ہو رہی ہیں، جس کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ہو تو کوئی اس کی بات کرتا ہے نا، کوئی ہو ہی نہ تو اس کی بات کون کرے گا؟ کوئی ہوتا ہے تو اس کی بات ہوتی ہے، تو جیسی مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے ویسی کسی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو بات آپ کو صرف یہی بتائی، خوشی وہ منائے جس پر اللہ کا فضل ہوا ہو، خوشی وہ منائے جس پر اللہ کی رحمت ہوئی ہو۔ اب جو میلاد نہیں مناتے آپ ان سے مت جھگڑیں، بس اتنا ہی کہہ دیں چونکہ ہمارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی ہے اس لیے خوشی ہم منا رہے ہیں، جب آپ پر ہوگا تو تب آپ بھی منا لیجئے گا۔ اب میری بات یہاں پر پوری ہوئی، اب آپ کو بتا رہا ہوں حضور اللہ کا فضل ہے کیسا، حضور اللہ کا فضل ہے کیسا۔ سب سے پہلے آپ کو حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں کہ حضور کے وہ صحابی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے، کس سے؟ اب یہ حدیث شریف آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الاحسان بالکتاب والسنہ الصحیح لامام البخاری، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے خود مروی ہے یہ بات، قال، حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ حضور کی بہت حدیثیں بیان کرتا ہے؟ کیا سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ حضور کی بہت حدیثیں بیان کرتا ہے؟ واللہ الموعد، اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، انی کنت امرأ مسکینا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بڑا مسکین بندہ تھا، میں بہت مسکین بندہ تھا، الزم رسول اللہ علی ملء بطنی، میں تو رسول اللہ کے ساتھ اس لیے جڑ گیا تھا کہ دو وقت کی روٹی مل جائے گی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، سنیے توجہ کے ساتھ، یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ فرماتے انی کنت امرأ مسکینا، میں تو ایک مسکین بندہ تھا، 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ الزم رسول اللہ علی ملء بطنی، میں نے تو حضور کے ساتھ ناتا اس لیے جوڑا چلو حضور کے ساتھ بیٹھیں گے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، 2 وقت کی روٹی مل جائے گی۔ وکان المہاجرون یشغلهم الصفت بالاسواق، اور حضور کے جو مہاجر صحابی تھے وہ بازار میں خرید و فروخت کرتے تھے۔ وکانت الانصار یشغلهم، اور یشغلهم القیام علی اموالہم، اور جو حضور کے مدینے کے رہنے والے صحابی تھے وہ کھیتی باڑی میں لگے رہتے، مہاجر صحابہ جو تھے وہ بازار میں خرید و فروخت میں ہوتے، اور انصاری مدینے کے رہنے والے وہ کھیتی باڑی کرتے رہتے، میں حضور کے ساتھ جڑا رہتا۔ فشہدت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، پھر وہ دن آیا حضور کی بارگاہ میں موجود تھا، وقال، اور حضور نے فرمایا، سنیے گا حضور کا فضل اور حضور کی رحمت کو سنیے گا، فرماتے ہیں کہ میں بڑا بھلاپے والا تھا، مجھے جو بات سنتا بھول جایا کرتی تھی، جو بات سنتا مجھے بھول جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ دن آیا حضور کی بارگاہ میں، فرمایا من یبسط رداءہ، حضور نے فرمایا آج کون ہے جو اپنی چادر کو پھیلا دے، من یبسط رداءہ، کون ہے جو اپنی چادر کو پھیلا دے، حتی اقضی مقالتی، حتیٰ کہ میں اپنی بات پوری کر لوں، وہ چادر پھیلائے رکھے حتیٰ کہ میں اپنی بات پوری کر لوں۔ ثم یقبضہ فلن ینس شیئا، فرمایا پھر وہ اپنی چادر کو سمیٹ لے، فلن ینس شیئا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ پھر میں نے اپنی چادر کو، حضور نے جب فرمایا نا کہ کون ہے جو اپنی چادر پھیلا دے میری بات کے پورا ہونے تک، تو فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر کو پھیلا لیا۔ کیا فرمایا؟ میں نے فبسطت بردۃ، میں نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، کانت علیہ، وہ چادر جو مجھ پر تھی، فوالذی بعثہ بالحق، مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے محمد مصطفیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ما نسیت شیئا سمعتہ منہ، فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کا فضل اور مصطفیٰ کی رحمت اتنی ہو گئی کہ میں جو بات بھول جایا کرتا تھا اس دن کے بعد مجھے کوئی بات نہیں بھولی ہے۔ وہ جو ہر بات بھول جانے والا تھا اس پر فضل خدا مصطفیٰ کے فضل کی صورت میں، رحمت مصطفیٰ کی صورت میں کیسا ہوا؟ وہ جو خود فرماتے ہیں میں باتیں بھول جانے والا تھا، میں نے چادر پھیلائی،
اس دن کے بعد سے مجھے کبھی کوئی بات، بولیے، اس دن کے بعد سے مجھے کبھی کوئی بات نہیں بھولی۔ یہ تو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صرف آپ کو 2-3 واقعات حدیث شریف سے، یہ چلنا پھرنا بند کر دیں بھائی، آپ نے بیٹھنا ہے تو آرام سے بیٹھ جائیں، محفل کو خراب نہ کریں، محفل کو سجا نہیں سکتے تو محفل کو برباد بھی نہ کریں، توجہ سے بیٹھ جائیں، بات ختم ہو رہی ہے۔ اب دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ ہی سے، اور یہ مسند ابو یعلا کے اندر ہے، اور اس کی اور مستدرک حاکم میں بھی اس کو جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال جاء رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انی زوجت ابنتی وانی احب ان تعیننی بشیء۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، اور میں چاہتا ہوں انی احب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تعیننی بشیء، کہ میری بیٹی کے جہیز میں کچھ مدد فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ میری بیٹی کے جہیز میں کچھ مدد فرمائیں، اعانت فرمائیں۔ قال، سنیے، حضور نے فرمایا ما عندی شیء، آج تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ولیکن اذا کان غدا فأتنی بقارورۃ واسعۃ الرأس وعود شجرۃ، فرمایا آج تو نہیں لیکن کل تم میرے پاس آنا اور ایک شیشی لے کے آنا کھلے منہ والی، اور اس میں درخت کی ایک ٹہنی ڈبو کے لے آنا، وآیۃ بینی وبینک ان تدق ناحیۃ الباب، اور میرے تمہارے درمیان علامت یہ ہوگی کہ تم آ کے میرا دروازہ دستک دینا۔ دوسرا دن ہوا، قال فلما کان فی الغد اتاہ بقارورۃ واسعۃ الرأس وعود شجرۃ، دوسرا دن آیا تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں شیشی لے کے آ گیا اور ساتھ چھوٹی سی ٹہنی بھی لے کے آ گیا۔ فیجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسلط العرق عن ذراعیہ حتی امتلأت القارورہ، جب وہ شیشی لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گیا تو حضور نے اپنے بازوئے اقدس سے کپڑا ایسے اٹھایا، اور آپ کے بازوئے اقدس کے اوپر پسینہ تھا، حضور نے وہ لکڑی پکڑی ایسے اور اپنا پسینہ ایسے جمع کرنا شروع کر دیا۔ وہ لکڑی جب قطروں کو جمع کرتی رہی تو پسینے کی دھاری بن گئی، حضور نے اس دھاری کو بوتل میں ایسے الٹا کر دیا، وہ دھاری بوتل میں جانے لگی، حضور نے اپنا عرق مبارک، پسینہ مبارک جمع کیا اور جمع کر کے اس کو قارورہ میں حتی امتلأت القارورہ، حتیٰ کہ وہ